خود اس انجمن کے صدر ہیں انٹرنیشنل اسلامی سوسائٹی کے. پاکستان ایسوسیشن اس کی کونسل اور ممبران انٹرنیشنل سوسائٹی کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کو یہاں دعوت دی اور ان کی وساطت سے آج ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. تو میں یہ مائک ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں جو ہے نا اپنے گزارشات تو نہیں کہوں گا میں، بلکہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کو معلومات پہنچائیں اور آپ اس سے فیض حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب کو جیسے بتایا کہ تکلیف کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ بیٹھ کے تقریر کریں گے اور ان کی جگہ پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے. شکریہ. السلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق اللہ العظیم. صدر گرامی قدر جناب سعید الدین صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسلامک سوسائٹی کا، پاکستان ایسوسیشن کا اور خصوصیت کے ساتھ جناب سعید الدین صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے چند گزارشات کرنے کا موقع ملا. وقت تو ہمارے باندھے نہیں بندھتا، ہمارے روکے نہیں روکتا، گزر جاتا ہے. لیکن وقت کی جو گھڑیاں اللہ کے راستے میں گزر جائیں وہ بہت قیمتی ہو جاتی ہیں، اور وہی ایک سرمایہ ہے جو آ کے منتقل ہوتا ہے. گزشتہ 6 روز میں نے مختلف موضوعات پہ بیانات دیے. آج ایک نئے موضوع پہ بیان دے رہا ہوں، اور وہ اس لیے کہ میں کل بھاگ جاؤں گا. میں ایسی بات کہہ کے چلا جاؤں گا کہ آپ لوگ بعد میں مجھے کوستے رہیں گے. ویسے تو میں نے کل بھی ایک اور پرسوں بھی ایک ایسی بات کہی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. یہ ہماری کوتاہی ہے. میں نے یہی بات جب ٹیلی ویژن پہ کہی تو اس پہ پابندی لگا دی گئی اور 3 سال تک پاکستان ٹیلی ویژن نے میرے پروگرام نہیں دیے. اور مجھے کہنا پڑا اس وقت کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے، تم ایک جاہل آدمی ہو، تمہیں قرآن کا، حدیث کا، دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور تم خواہ میں یہ پروگرام بند کر رہے ہو. کل جو میں نے گفتگو کی تھی، پہلے میں بہت اختصار سے وہ بیان کر دیتا ہوں اور پھر آج کے موضوع پہ آؤں گا. کل میں نے کولون مسجد میں جو آیت تلاوت کی تھی وہ یہ تھی، ان الذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی غیر مسلم معاشرے سے مسلم معاشرے کی طرف، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے ولی الامر نہیں رہے، آپ ان کے گارڈین نہیں رہے. ان کا
آپ سے ولایت کا رشتہ منقطع ہو گیا. ان کی جان، مال، عزت، دین، دنیا، آخرت کے آپ ذمہ دار نہیں رہے حتیٰ یہاجر، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لے. اب عزیزان گرامی اس پہ ذرا غور کریں. یہ بات کن لوگوں سے کہی جا رہی تھی؟ اصل میں یہ خطاب مکہ کے مسلمانوں سے ہے. اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہر سال حج بھی کر رہے ہیں، نماز بھی کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بیت اللہ کے سامنے. روزانہ طواف بھی کر رہے ہیں، ہر مہینے عمرے پہ عمرے بھی کر رہے ہیں. اور کہنے کو ایک نماز، ہر نماز ایسی پڑھ رہے ہیں جو 1,00,000 کے برابر ہے. ان سے کہا جا رہا کہ تمہارا مکہ میں رہنا حرام ہے، کہ تمہارے عمرے، تمہارے طواف، تمہاری نمازیں بیت اللہ کے سامنے، تمہارے ہر سال کے حج کوئی قیمت نہیں رکھتے جب تک کہ تم اس غیر مسلم سوسائٹی کو چھوڑ کے مسلم سوسائٹی میں نہ آ جاؤ. اس آیت کی روح سے کسی مسلمان کے لیے غیر مسلم معاشرہ میں رہنا قطعاً حرام ہے. اگر مکہ میں رہنا حرام ہے تو واشنگٹن میں رہنا اور ہانگ کانگ میں رہنا کس طرح سے حرام نہیں ہے؟ اور میں نے کل عرض کیا کہ صرف 2 ایکسیپشنز ہیں. یا تو ایسا ہو کہ مسلم معاشرہ کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہو، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے. یا ایسا ہو کہ وہ ذمہ داری جو اللہ نے آپ پہ لگائی ہوئی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں اس کا ذکر کروں گا. ایک ذمہ داری اللہ نے ہم پہ لگائی ہوئی، ہمیں رخصت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہماری جیبوں میں اپوائنٹمنٹ آرڈرز ڈال دیے تھے. اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ذرا کھوج لگاؤ، اپنی جیبوں کو ٹٹولو. ایک اپوائنٹمنٹ آرڈر رکھا ہوا ہے، اور وہ اپوائنٹمنٹ آرڈر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا عہدہ آپ کو دیا گیا ہے، اتنا بڑا عہدہ کہ اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہو سکتا. آج آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، میں نے کبھی کہیں نہیں بتائی. میں مدینہ منورہ میں تھا اور مرحوم ضیاء الحق نے مجھ سے کہا کہ پاکستان آ جاؤ، اور وہاں میں تمہیں بہت کام ہے، وہاں پہ بہت ذمہ داری ہے، میں تمہیں بہت اہم عہدہ دینا چاہ رہا ہوں، میرا ساتھ دو. اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں نے کہا اگر ضیاء الحق صاحب خود کرسی سے اتر کے مجھے اپنی جگہ پہ بٹھا دینا تو اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا. یہ تو میں نے دل میں کہا. ضیاء صاحب مرحوم سے میں نے کہا، میں نے ضیاء صاحب ایک بات بتاؤں. سر ایک بات بتایا، جس جگہ پہ میں ہوں اگر آپ یہاں ہوتے، آپ یہ جگہ چھوڑ کے جاتے. کہتے ہیں مولوی والی شرارت کر رہے ہو نا. بات یہ ہے کہ جو عہدہ اللہ نے
ایک مومن کو دے رکھا ہے، اگر وہ اس عہدے پہ جا کے جوائننگ رپورٹ دے دے کہ جی میں آ گیا، میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی، جی میں نے کام شروع کر دیا، عربی میں اسی کو لبیک کہا کہتے ہیں۔ لبیک کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ here I hereby join my duty۔ حاجی بیچارہ جاتا ہے حج کر کے آ جاتا ہے، اس کو لبیک کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہہ کے کیا آیا۔ لبیک is only a joining report۔ تو دو ایکسیپشنز ہیں، ایک تو یہ آپ یہاں رہنے کی، مجھے یاد ہے مولانا ابوالحسن ندوی صاحب نے ایک صاحب کو جواب دیا، ایک صاحب پوچھا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، تو کہنے لگے مجھے نصیحت مانو گے؟ کہنے لگے ہاں، کہنے لگے پاکستان کا ٹکٹ خریدو اور کل تک چلے جاؤ، تمہارا یہاں پہ رہنا تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، بھائی یہ بند کر دینا، یہ میں اس سے ڈسٹرب ہوں گا، پلیز سوئچ اٹ آف۔ یہ جو ہے آپ بہت مشغول ہوں گے مجھے پتا ہے، لیکن میں آپ سے زیادہ مشغول آپ بھی ہوں، میں اپنا ملک چھوڑ کے آیا ہوا ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب می اگین۔ بھائی آپ کے ملک، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی نسل کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے کہ آپ یہاں رہیں۔ اور انہوں نے وضاحت سے یہی مسئلہ بیان کیا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ دو شکلیں ہیں آپ یہاں رہ سکتے ہیں، یا تو آپ کو اسلامک گورنمنٹ ڈیپیوٹ کر دے، اور یا آپ خود اپنے آپ پہ یہ ذمہ داری عائد کر دیں اور اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو، اس پوسٹ کو آپ جوائن کر لیں، اور وہ ایک داعی کا عہدہ، ایک خلیفہ کا عہدہ، ایک مبلغ کا، ایک پریچر کا عہدہ، یہاں رہیں، داعی بن کے رہیں، دین کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع کر دیں، اور اس وہم میں بھی نہ رہیں کہ آپ کو دین کا علم حاصل نہیں ہے تو کیا ہوگا۔ جس دن آپ نے یہ عمل شروع کر دیا، اسی دن سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے الاؤنسز آپ کو مل جائیں گے۔ اور میں نے کل عرض کیا کہ دیکھیے قرآن مجید غور سے پڑھیے، پہلی آیت پہ ہدی للمتقین کہہ دیا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پورا قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے۔ بھئی متقی تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کیا یہ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہے کہ جس دن آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہدایت حاصل کریں گے، وہ آپ کو متقی کا خطاب دے دیتا ہے، اسی دن سے آپ کو سارے الاؤنسز دے دیتا ہے۔ ایک شخص یہاں سے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، گھر سے روانہ ہی ہوتا ہے اور لڑ کھڑا کے گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ کے ہاں حاجی لکھا جاتا ہے۔ ایک شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں تو صرف نیت کاؤنٹ کی جاتی ہے، انجام کا تو وہ مالک ہے، تو عالم لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک شخص حفظ کرنا شروع کرتا ہے، ابھی 2 سورتیں بھی یاد نہیں کرتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، کہتے ہیں باقی قرآن میں خود یاد کروا دوں گا اس کو،
ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش میں لگ جاتے ہیں ہم اپنی راہیں خود ان پہ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اس چکر میں نہ پڑیے کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے، ہم مولوی نہیں ہیں، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، میری بہنیں اس بات کو خوب سمجھیں گی، بچہ بہت چھوٹا ہے، چل نہیں سکتا، گھٹنے کے بل بھی نہیں چل سکتا، 2-3 ماہ کا بچہ، وہ دور سے صرف یوں اشارہ کرتا ہے ماں کی طرف، ایک جسچر دیتا ہے، اور ماں 20 قدم سے دوڑی ہوئی آتی ہے، اس کو اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ میاں یہاں تو صرف جسچر دینا ہے، صرف ایک ارادہ کرنا ہے، جسے فلسفی میں ایگزسٹینشلسٹ ڈیسیژن کہتے ہیں۔ عشق کی ایک جست نے بس کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا تھا ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے کچھ بھی نہیں، پایاب ہیں ہم۔ یہ راستہ جو ہے عزیزان گرامی، بس ایک مرتبہ اپنے آپ سے گفتگو کرنا کہ بھائی اب تو یہ ہوگا میاں صاحب، اب تو یہ کریں گے، بس بات ہو گئی، اب آگے کروانا اس کا کام ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت آتی ہے نا، تم نے مجھ سے صرف قرآن کی ایک آیت سنی ہے، اب آگے اس کو پھیلانا شروع کر دو۔ یہ نہیں کہا پہلے مفتی بن جاؤ، پہلے مولوی بن جاؤ، پہلے کہیں سے اجازت لے کے آؤ، یہ تو چلے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی میں آپ سے پوری درد مندی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں رہنا مبارک کرے، آپ کی دنیا میں بھی اور آپ کے دین میں بھی برکت دے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ جب تک دنیا حسین نہ ہو دین بھی حسین نہیں بنتا ہے۔ ہم تو اپنی دنیا حسین بنانا چاہتے ہیں پہلے تاکہ دین حسین بن سکے۔ دین کا کام جو ہے اب وہ غاروں میں، پہاڑوں کی کھوہوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، تنہائیوں میں تپسیا کرنے سے نہیں ہوگا، دفتروں میں بیٹھنے سے ہوگا، بازاروں کی چلت پھرت میں ہوگا، نیک کاروبار کرنے سے ہوگا، حلال رزق کمانے سے ہوگا، اور اس سارے حلال رزق کو اس مشن پہ لگانے سے ہوگا جو حضور کا مشن تھا۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑیے گا کہ یار عربی بہت مشکل زبان ہے، کون سیکھے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو کورسز کروائے ہیں، 10 دن اگر آستین چڑھا کے بیٹھ جائے، 10 دن کا کورس، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے عبقری آدمی تھے کہ صرف زبان سیکھنا ہی نہیں، انگلینڈ میں گئے، انہوں نے 10 دن میں انگریزی زبان سیکھ لی اور 15 دن انگریزی زبان کا اخبار نکال دیا، اور اتنا اچھا اخبار تھا کہ چند ہی مہینے میں وہاں سے انہوں نے نکال دیا، ملک بدر کر دیا، وہاں سے پیرس چلے آئے۔ 10 دن میں فرانسیسی زبان سیکھ لی، 15ویں دن فرانسیسی زبان میں اخبار نکال لیا، وہاں سے بھی فرانس کی حکومت نے نکال دیا، ماسکو آ گئے، 10 دن میں روسی زبان سیکھ لی، اور بھی 15 دن ماسکو سے انہوں نے روسی زبان میں اخبار نکال دیا۔
زبان سیکھنے کی مدت 10 دن ہے، آپ جتنا چاہیں بڑھا لیں. اور زبان سیکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، گرامر نہیں ہے، بالکل وہی طریقہ ہے جس طرح سے آپ نے مادری زبان سیکھی ہے. سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور سنتے سنتے جب 100 150 200 300 جملے آپ کے میموری میں محفوظ ہو گئے، حافظے میں سٹور ہو گئے، آپ کی زبان شروع ہو گئی. کسی زبان کی آپ 400 500 اچھے جملے زبانی یاد کر لیں، یہ آپ کی زبان ہو گئی. اور پھر 3-4 دن سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. کسی زبان کے آپ کی سینٹینسز، ایسے سینٹینسز، ایسے جملے، الفاظ نہیں، میں دوبارہ متنبہ کرتا ہوں، کبھی الفاظ کے ووکیبلری میں نہ جائیں، بیکار ہے وہ. جملے، فل سینٹینسز، کسی زبان کے 500 ایسے جملے جن کا کہ عام استعمال ہونا ہو، یاد کر لیں، یہ زبان ہو گئی آپ کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں 500 جملے یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنے دن لگتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کے بہت بڑے اسکالر نہیں بنیں گے، لیکن ایک بہت اچھی ابتدا ہو جائے گی. یہی حال ہے عربی کا. یہ میں نے تمہید باندھی اور میں نے تھوڑا سا اختصار کیا کل کی اسپیچ کا. آج کا موضوع شروع